بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پھٹکری کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی ہوئی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ پھٹکری میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کا ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکری کے استعمال بہترین ہیں۔ کیل مہاسے سے نجات۔ پھٹکری کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھوئیں۔ دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکیاں تھوڑی سی پھٹکری پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلدی صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکری خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکری پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں اور پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح کمی آئے گی اور اس سے بیماری ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو پھٹکری کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں۔ پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ بغلیں۔ جن مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہو یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، پھٹکری کے پاؤڈر کو پانی یا ارکے گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا لیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ بغلوں سے بو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی۔ اگر خواتین اپنے جسم پر یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو ارکے گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں۔ بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ پھٹکری کو پانی میں گیلا کر کے زیر ناف حصے پر لگائیں تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ ڈھیلی جلد۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکری پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں، پانی کی جگہ ارکے گلاب یا انڈے کی سفیدی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک پر کالی نشانات۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکری کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد ارکے گلاب سے دھوتے رہیں۔ اس سے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چھائیاں۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکری کا پاؤڈر مکسچر بنا کر 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو ارکے گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکری میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ جراثیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ پھٹکری کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جراثیم اور بدبو والے حصے پر رگڑیں، بو جاتی رہے گی۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکری جلا کر راکھ بنا کر اس میں 1 انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ درد۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹکری کی 1 چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں۔ پیٹ درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون آنا۔ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکری رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی اپنی مسوڑوں پر لگائیں تو مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 گرام پھٹکری 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں
کو لگا دیں، اس سے مسوڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ منہ کے چھالے، بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں، اسے گیلا کر لیں، پھٹکری کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگا لیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں، اسے نگلنا نہیں ہے۔ پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں، دن میں 2 یا 3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دانت درد کے لیے پھٹکری کی بڑی افادیت ہے، پھٹکری کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر لیں، ریٹے کی گٹلی کی راکھ اور پھٹکری کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ دانتوں کی دیگر بیماریاں، پھٹکری اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لیں، باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریاں میں آرام آتا ہے۔ کھانسی اور دمہ، پھٹکری کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار آدھا چمچ پینے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے۔ شہد میں ملا کر صبح شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے۔ ناک کی بو، اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکری کو پانی میں حل کر کے اس کا محلول ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جائے گی۔ زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکری کو پانی میں گھول کر ڈنک کی جگہ پر مل لیں اور اس کے ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا اور جلن کو فوراً آرام آ جائے گا۔ زخموں کے لیے 1 ماشا پھٹکری کو پاؤ بھر گرم پانی میں گھول کر دن میں 2 بار زخموں کو دھونے سے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکری بہت اچھی ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا کرنا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیر، دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار افراد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ نمک سے بری غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: مچھلی کھانے سے، سبز چائے پینے سے، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، انار کا جوس پینے سے، بیریز کھانے سے۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے 1 چائے کا چمچہ پیسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچوں کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ شوگر یعنی ذیابیطس والے مریض اپنی ٹانگوں کی خصوصیات: پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں کے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرے پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ گنجے افراد برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ کر لیں۔ اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہوں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانب۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1 بند گوبھی کا استعمال، نمبر 2 لیموں کا رس، نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال۔
لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 سیر، نمبر 3 عیش و عشرت، نمبر 4 محبت۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 غیر ذمہ داری، نمبر 2 کمسن، نمبر 3 قوت برداشت۔ جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے دائیں سیدھی طرف کان میں دم کریں، پھونک ماریں، اسی طرح پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا چھوڑ دے گا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2 یا 3 کھجوریں کھا لیا کرو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرموس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کریں، آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ آپ 1 ملین تک پہنچ جائیں گے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ اچھا کھانا کھائیے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہے یا نہ چاہے۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی صحت بڑھائیں، تمباکو نوشی ترک کر دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں، مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں، نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سار اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر سویا کریں، اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں، چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جس کے گھریلو یا کاروباری حالات خراب ہوں اس سے چاہیے کہ یا خبیرو کثرت سے پڑھے، حالات اچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔